جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دن بھر کی خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس کے بارے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور وہ خبر عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے، اور دوسری خبر پرویز الہی سے جڑی ہوئی ہے، اور تیسری خبر بابر اعظم سے جڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا شکوہ کیا ہے۔ تو آئیے آج کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک کیس سنا جا رہا تھا، اور اس کیس میں جسٹس راہیل نے بہت ہی دبنگ ریمارکس دیے۔ وہ کیا ریمارکس انہوں نے دیے میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ وہ سنا دیتا ہوں۔ یہ خبر ہے بی سی کی۔ بی بی سی نے یہ کوٹ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کہا کہ تحریک انصاف کو اگر لبرٹی چوک میں جلسہ کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسہ کی اجازت نہیں ملے گی۔ انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لبرٹی چوک میں، تو پھر جس پر لاہور ہائی کورٹ میں آج جسٹس راہیل صاحب نے یہ کہا۔ انٹیلیجنس اداروں، پنجاب پولیس اور ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینے کی مخالفت کر دی۔ اپنے جواب میں حکومت نے کہا کہ تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دینا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا کہ پی ٹی آئی کو لبرٹی میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ لبرٹی سے شروع ہوا تھا، اس لیے ہم اس جماعت کو وہاں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جسٹس راہیل کامران نے کہا کہ پی ٹی آئی کو متبادل جلسہ کی جگہ سے متعلق 72 گھنٹوں میں اجازت دے دی جائے۔ مطلب جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر آپ انہیں لبرٹی چوک کی جگہ نہیں دینا چاہتے جلسہ کے لیے تو پھر آپ کوئی دوسری جگہ متبادل ان کو فراہم کر دے جو وہ چاہتے ہیں۔ جسٹس راہیل نے پی ٹی آئی سے کہا کہ وہ دن 2 بجے تک متبادل جگہ کی درخواست دیں۔ اگر متبادل جگہ پر بھی اجازت نہیں ملتی تو پھر کوئی جماعت شہر میں جلسہ نہیں کر سکے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو 15 اکتوبر کے جلسے کے لیے متبادل جگہ کی درخواست آج ہی ڈی سی لاہور کو نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ تو جسٹس راہیل کامران نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ شاید ہی ابھی تک کسی جج نے دیے ہوں۔ ایک اس سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب تھے، اور ابھی جسٹس راہیل کامران صاحب۔ اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد سے اور جب سے حالات نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو گھیرا ہے، تب سے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے اتنے دبنگ ریمارکس دیے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور ایسی ہی مطلب انصاف پر اگر فیصلے ہوں گے تو کم از کم ملک خوشحالی کی طرف جائے گا، اور یہ جو بدامنی کی صورتحال ہے یہ کم ہوگی۔ اور اگر آپ ایک بندے کو اریسٹ کرتے ہیں یا اس پر مقدمہ بناتے ہیں، وہ رہا ہوتا ہے، پھر مقدمہ بناتے ہیں، اس سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور آج جس طرح سے یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ ریمارکس دیے ہیں، واقعی پی ٹی آئی کے لیے تو خوشی کی خبر ہوگی، لیکن عوام کے لیے بھی ایک خوشی کی خبر ہے کہ ابھی بھی کچھ ججز ایسے ہیں کہ وہ طاقتور فیصلہ دینے کی ہمت رکھتے ہیں، اور وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے فیصلے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے۔ پرویز الہی صاحب جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں آج عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی۔ سپریم کورٹ کا اکثریت کا فیصلہ خوشائند ہے۔ فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں، الیکشن بے معنی ہوگا۔ سائفر کیس کوئی بڑی بات نہیں ہے، چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں سرخرو ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا، جیل اس لیے کاٹ رہا ہوں۔ صحافی نے پرویز الہی سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے ڈیالہ جیل میں کوئی پیغام رسائی ہوئی ہے؟ کیا ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تجاویز مانگی گئی ہے؟ اس پر پرویز الہی نے انکار کیا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ صحافی نے کہا کہ نواز شریف کہتے تو مونس الہی کہتے تھے کہ بیٹے انہیں پوچھنے نہیں جاتے، اب آپ مشکل میں ہیں تو آپ کے بیٹے کیوں نہیں آ رہے؟ پرویز الہی نے جواب دیا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ جیل کی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی عدالت کا حکم نہیں مان رہے، جیل میں مجھے ذاتی معالج سے علاج کی بھی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سیل کے سامنے والی دیوار کو ابھی تاحال نہیں ہٹایا گیا، جیل میں اخبار اور ٹیلی ویژن کی سہولت نہیں دی جا رہی۔ جج صاحب نے ڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کا دورہ کیا، لیکن میرے سیل کا دورہ نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے گلہ کیا ہے جج صاحب سے کہ اگر انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کا دورہ کیا ہے تو انہیں
پرویز الہی صاحب کے بھی سیل کا دورہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ جو ان کے مشکلات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تھا، جو کہ جائز بات ہے۔ لیکن میرا یہاں پر ایک سوال ہے، یہ تو بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو کوئی عام سی چوری ڈکیتی میں آ جاتے ہیں اور پھر جیل میں سڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا سہولیات ہو کے؟ تو ان کو بھی سہولیات ملنی چاہیے، ہر شہری کو اپنے حقوق حاصل ہونے چاہیے، ہر شہری کو اپنا حق دینا چاہیے جو اس کے رائٹس ہیں۔ اور یہاں پر پرویز الہی صاحب نے بھی وفاداری کی مثال قائم کی ہے، کیونکہ وہ 12-13 مرتبہ جب وہ رہا ہو جاتے تھے، پھر ان پر دوسرا مقدمہ، دوسرے میں گرفتار، پھر رہا، پھر دوسرا مقدمہ، پھر گرفتار۔ تو ایسے میں انہوں نے بہت بڑی تکلیفات جھیلی ہیں، گاڑی سے ان کو اٹھا کر لے گئے تھے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جو پارٹی کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں اور جو برسوں سے تھے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے پی ٹی آئی میں، اور صدارت کا عہدہ بھی ان کو دیا گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب کے کہنے پر انہوں نے اسمبلیاں بھی تحلیل کی، تو انہوں نے ایک وہ وفاداری دکھائی، اور ایک وفاداری اب یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب اپنی تیسری اور آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے بابر اعظم کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اور یہ میچ فائنل سے کم نہیں ہوتا۔ تو اس میچ کے حوالے سے ایک دن پہلے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں کیپٹنز کی، اور آج بابر اعظم نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بابر اعظم نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انڈیا سے میچ کا دباؤ نہیں ہے، ہم بڑے کراؤڈ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم MCG میلبرن میں بڑے کراؤڈ کے سامنے کہہ چکے ہیں، یہ اسٹیڈیم بھی بہت بڑا ہے، تمام سپورٹ انڈیا کی ہوگی، اگر پاکستانی مداحوں کو اجازت ہوتی تو ہمارے لیے اچھا ہوتا۔ جتنے بھی میچ ہو رہے ہیں وہ ہائی سکورنگ ہے، بولرز کے پاس غلطی کی گنجائش بہت کم ہے، میں اپنے بولرز سے یہ بھی کہتا ہوں کہ گڈ لینتھ پر بال کرے۔ انڈین ٹیم کے چیلنجنگ بیٹرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستانی کپتان نے کہا کہ چیلنجنگ تو انڈیا پاکستان کا میچ ہے، میرے خیال سے دونوں ٹیموں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بہترین دے۔ انہوں نے کہا کہ میچ کا پریشر نہیں لیتے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ میچ کھیلیں گے۔ گجراتی گانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بابر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم نے گجراتی گانے گائے ہیں، لیکن ہم ہوٹل میں اتنا نہیں گانے والے۔ مطلب انہوں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا گلہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستانی مداح ہوتے اور پاکستانی مداحوں کو اگر میچ دیکھنے کی اجازت ہوتی تو وہ خواہ مخواہ سے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے آتے، تو اس لیے انڈیا کی زیادہ سپورٹ ہوگی اور انڈیا کی کراؤڈ زیادہ ہوگی۔ یہ ایک عام سی بات بھی ہے کہ اگر انڈیا میں انڈیا کے فینس ہی نہ ہو تو پھر یہ تو ورلڈ کپ کا میچ ہوا ہی نہیں۔ تو بابر اعظم کا گلہ بالکل بجا ہے، کیونکہ پاکستانی کرکٹ فین اور ہر کرکٹ فین کے منہ پر یہ سوال ہے کہ پاکستانی فینس کو کیوں اجازت نہیں دی گئی۔ مطلب سب کچھ سائڈ پر، پولیٹکس سائڈ پر کر دیں، جو بھی آپ نے سیاست کرنی ہے وہ کریں، لیکن کم از کم سیاست کو کھیل میں نہ دھکیلیں۔ اس پر نہ تو ICC بات کر رہا ہے، نہ BCCI بات کر رہا ہے، اس بات پر کوئی بھی غور نہیں کر رہا، اور یہ ویزوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی سست روی کا شکار ہے۔ ابھی ویزاز دیتے ہیں لوگوں کو یا نہیں دیتے، یا پھر کرکٹ فینس ٹریول کرتے ہیں انڈیا یا نہیں کرتے، یہ تو پھر آنے والے میچز میں ہی دیکھا جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فینس ٹریول کریں گے انڈیا، کیونکہ حالات سے تو یہی لگ رہا ہے۔ تو آج کی تھی یہ کچھ خبریں اور اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔